قرآن کریم کا 26واں پارہ ہے اور 26ویں پارے کے اندر آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے 29 نمبر آیت ہے. کون سی؟ 29 نمبر آیت. اور سورہ فتح، سورہ فاتحہ نہیں، فاتحہ میں 29 آیتیں ہی نہیں ہیں. سورہ فتح پارہ نمبر کیا ہے؟ 26. رب کائنات کا ارشاد مبارک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو جگہ مل جائے. دل زندہ کرنے کے لیے اس سے بڑا وظیفہ نہیں ہے. شوق سے سنیے قرآن پاک کو اور محبت سے کہیے سبحان اللہ. محمد رسول کچھ لوگ ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں پٹاخے بجا کے، اور ہم ہیپی نیو ایئر منا رہے ہیں قرآن سنا اور سنا کے. محمد رسول اس کا ترجمہ ہے محمد اللہ کے رسول ہیں. کیا ترجمہ ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں. محمد اللہ کے رسول ہیں. اب اس کو آپ بہت آسان لفظوں میں، نوجوان فکر یہاں بہت زیادہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ کلمے کے بھی الفاظ ہیں اور قرآن کی آیت بھی ہے، اور ترجمہ کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہے. ایک چھوٹی سی مثال سے میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اس مسجد شریف میں ایک بہت بڑے اللہ والے، اللہ کے برگزیدہ بندے، مسجد اعظم کے امام و خطیب حضرت علامہ قبلہ مقبول احمد نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ 40 سال اس مسجد شریف کی خدمت کرتے رہے اور اس مسجد شریف میں قال اللہ اور قال رسول کی صدا بلند کرتے رہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے لوگوں کے دلوں کو مدینہ بناتے رہے. کوئی ہمارے اس علاقے کا بندہ ان کی ظاہری حیات میں جب وہ یہاں مسجد میں امامت فرماتے، اس محلے کا بندہ اگر کوئی باہر ملک چلا گیا، یورپ چلا گیا، امریکہ چلا گیا، دبئی، کہیں کسی ملک میں چلا گیا، عرصہ 30 سال کے بعد وہ یہاں آیا، 20 سال کے بعد لوٹ کے آیا، اس نے کسی بندے سے یہ پوچھا کہ مجھے مولانا مقبول احمد صاحب سے آج کے اس تاریخ میں وہ کہے کہ مجھے ملنا ہے، وہ صاحب ان سے سوال کریں گے کہ آپ نہیں مل سکتے، جواب دیں گے. وہ کہیں گے کیوں؟ وہ اس مسجد کے امام ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. جواب دینے والا مسجد کا نمازی علاقے کا بندہ یہ کہے گا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے. وہ چراغ حسن کا ذکر کرتے کرتے
میں نے ابھی جملہ پورا نہیں کیا ہے. وہ چراغ حسن کا ذکر کرتے کرتے چلے نہیں گئے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. اگر میں بھی یہی کہوں تو پھر بزرگوں کی جوتیاں اٹھانے کا کیا فائدہ؟ وہ چراغ حسن کا ذکر کرتے کرتے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کی زیارت کرنے کے لیے تشریف لے گئے. سو اب وہ اس دنیا میں نہ رہے. مسجد کے امام وہ کبھی تھے، مسجد کے امام تھے، اب نہیں ہے. اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو امام بھی نہیں ہے. وہ مسجد کے امام بولیے سب تھے. اگر ہیں اور تھے کا فرق آپ کو پتا ہو تو کم از کم اس مولوی صاحب سے اتنا تو ضرور کہا کرو کہ نبی کو اگر زندہ نہیں مانتے تو پھر ترجمہ بدل ڈالو کہ محمد اللہ کے رسول تھے. اگر یہ ترجمہ نہیں بدل سکتے تو ماننا پڑے گا محمد کل بھی زندہ تھے، محمد آج بھی زندہ ہے، محمد قیامت تک زندہ رہیں گے. محمد کی زندگی کے صدقے سے تو ٹوٹ ہی رہا ہے، اور محمد ہی نہ ہو تو پھر کوئی کائنات کے اندر ہو ہی نہ ہو. اللہ یا رسول اللہ زندہ ہے. اس کا ترجمہ اعلی حضرت امام اہل سنت، امام عاشقاں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے اپنے الفاظ میں کچھ اس طرح سے کیا ہے. آپ کا ذوق اجازت دے تو ہم فرمائیں سبحان اللہ. نہیں، اتنا ٹھنڈا ذوق نہیں چاہیے. محرم کا آغاز ہے اور دین کو زندہ کر دینے والوں کی یاد کا آغاز ہو رہا ہے. سنیے اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں. محمد اللہ کے رسول ہیں جو محمد کے ساتھی ہیں انہیں صحابہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں. صحابہ کے بارے میں 2-3 باتیں بہت شارٹ انداز میں کر کے آگے چل رہا ہوں. محمد کے صحابہ کون ہیں؟ روز ازل میں حضور فرماتے ہیں آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے انسان اللہ نے پیدا کر دیے. انبیاء کے بعد پوری خلق میں جو بہترین لوگ تھے اللہ نے وہ میرے صحابہ بنانے کے لیے منتخب فرما دیا. یہ صحابی کا مقام ہے. اور صحابی کہتے کسے ہیں؟ نوجوان سماعت کریں. صحابی کہتے ہیں جس نے سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے جس نے سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے یعنی خواب والے اس سے نکل گئے، خواب والے اس سے نکل گئے، سر کی آنکھوں سے
جاگتے ہوئے حالت ایمان میں، حالت ایمان میں میرے آقا کریم علیہ السلام کی زیارت کی اور حالت ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی کی ڈیفینیشن آپ نے سماعت فرما لی کہ تعریف یہ ہے کہ جس نے سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے حالت ایمان میں، کیونکہ ابو جہل ابو لہب نے بھی دیکھا تھا، جاگتے ہوئے دیکھا تھا، سر کی آنکھوں سے دیکھا تھا، پر حالت ایمان میں نہیں دیکھا، تو حالت ایمان میں دیکھا، سر کی آنکھوں سے دیکھا اور جاگتے ہوئے دیکھا اور خاتمہ بھی ایمان پر ہوا، اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ یا رسول اللہ اس کا کیا مقام ہے؟ میرے آقا کونین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی عظمت اور شان یہ ہے کہ دوزخ کی آگ اسے چھو بھی نہیں سکتی ہے۔ دوزخ کی آگ اسے چھو بھی نہیں سکتی۔ اور مزید ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ کا چھونا میرے صحابی کو تو دور کی بات ہے، میرے صحابی کے دیکھنے والے کو بھی دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی ہے۔ یہ مصطفیٰ کے رخ انور کا فیض ہے۔ اور یہ چار ہستیاں ابو بکر و عمر و عثمان و علی، مختصر واقعہ ہے، ابھی لوگ آپ کے سامنے پتہ نہیں کیا کچھ بکیں گے اور بیان کریں گے، ورنہ کتب احادیث تو یہ بتا رہی ہے کہ باغ میں شیخین کریمین کہتے ہیں ابو بکر و عمر کو، دونوں جلوہ افروز ہیں اور آپس میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، اتنے میں حضرت مولا مرتضیٰ تشریف لے کے آتے ہیں، مولا علی، اور مولا علی تشریف لے کے آتے ہیں اور دونوں گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا علی، ہم آپس میں بات کر رہے تھے کہ سیدہ جوان ہو چکی ہیں اور تم ایسا کرو، لگتا یہ ہے کہ منشا یہی ہے کہ تم جا کے حضور سے رشتہ طلب کرو۔ حضرت مولا مرتضیٰ کہتے ہیں کہ بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہے شرم والی بات کہ میں جا کے کیسے کہوں گا۔ کہا یا علی جاؤ تو صحیح، آپ کوئی ایسی بات نہیں، جائیں بات کریں۔ حضرت مولا مرتضیٰ دونوں کے کہنے پہ تشریف لے کے گئے۔ اب کس کی مجال ہو حضور سے ایسی بات کر سکے، حضور کی کچہری لگی ہوئی ہے۔ میرے مولا علی بیٹھے ہوئے، سب چلے گئے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ یا علی کیسے آنا ہوا؟ عرش کی بندہ نواز فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں دے سکتے ہو؟ فرش پہ بیٹھ کے عرش کی باتیں بتاتے ہو؟ علی کے دل کی بات کا پتہ نہیں ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اچھا علی ٹھیک ہے، جہاں آسمانوں پہ خدا نے یہ جوڑا باندھ دیا ہے، آپ چاہ رہے ہم چاہ رہے ہیں جاؤ، یہ جوڑا آسمانوں پہ بن گیا ہے۔ میرے آقا نے آواز دی بلال تیاری کرو۔ بلال، اس لفظ بلال تیاری کرو میں بڑا سبق ہے۔ کائنات کے سب سے امیر گھرانے کا رشتہ ہو رہا ہے
کائنات کے سید صاحب ملک صاحب کائنات کے سب سے امیر گھرانے کا رشتہ ہو رہا ہے اور اپنے بزنس مین دوستوں کو اطلاع نہیں دی جا رہی ہے. حبشہ کے غلام کو کہا جا رہا ہے کہ جاؤ بلال تیاری کرو شادی کی. کسی عرب کے امیر کبیر رئیس لینڈ لارڈ مالدار پیسے والے کو نہیں کہا جا رہا ہے. حبشہ کے غلام کو کہا جا رہا ہے کہ جاؤ بلال تیاری کرو شادی کی, انتظام کرو. کیوں؟ اس لیے کہ بلال کو کیوں انتخاب کیا یہ سنیے, میں آپ کو عرض کروں. ایک دن حضور کی بارگاہ عرض کرتے ہیں, بندہ نواز میں ڈیوٹی کرتے کرتے تھک جاتا ہوں, کبھی کبھی مجھے چھٹی دیا کریں. میرے آقا نے فرمایا بلال جب تیرا دل کرے تو چھٹی لے کے چلا جایا کر. تو میرے آقا مولا نے جب اجازت دے دی تو چھٹی لے کے تشریف لے کے گئے. میرے آقا متفکر ہوئے, فرمایا صحابہ یہ چھٹی پہ جا نہیں سکتا, ہمارا در چھوڑ کے بھی کوئی چھٹی پہ جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ. صحابہ کھوج لگاؤ, دیکھو دیکھو یہ کہاں گیا ہوگا. جب صحابہ کرام دیکھنے کے لیے تشریف لے کے گئے تو حضرت سیدنا بلال سیدہ خاتون جنت کے گھر جا کے برتن دھو رہے ہیں اور صفائی کر رہے ہیں اور صفائی کرنے کے بعد پھر حرم کعبہ میں جا کے اذان کہتے ہیں, پھر ایک نعرہ بلند کرتے ہیں, کہتے ہیں فزت برب کعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. خدا کے گھر کی بھی نوکری بلال نے کی ہے, فاطمہ کے در کی نوکری بلال نے کی. جاؤ بلال تیاری کرو, جاؤ علی تم جاؤ انتظام کرو, جاؤ حق مہر کا انتظام کرو, جاؤ جلدی کرو. جاؤ انتظام کرو. المختصر یہ ہے کہ ایک زرا کے سوا میرے مولا علی کے پاس کچھ نہیں اس وقت. ایک زرا کے سوا کچھ بھی نہیں. راستے میں تقدیر کی منشا دیکھیں, آپ میری جانب توجہ کریں. سبحان اللہ ذرا تقدیر کی منشا دیکھیے. دو بزرگوں نے بھیجا, تیسرا راستے میں کھڑا ہے. سبحان اللہ ذرا اونچا. تیسرا راستے میں کھڑا ہے. علی آج چہرے پہ مسکراہٹ, خوشی کے آثار. کہا عثمان حضور نے مجھے سیدہ کا رشتہ دے دیا ہے. پاکیزہ رشتہ. علی پھر چہرے پہ تفکر کے اثرات کیا ہیں؟ تیاری کرنی اور ہے کچھ نہیں, ہے کچھ نہیں. کہاں جا رہے ہو؟ زرہ بیچنے جا رہا ہوں. مجھے دے دو. تین درہم کی زرہ, یا علی 400 میں مجھے دے دو. 400 میں مجھے دے دو. عثمان غنی کیا؟ عثمان غنی کون؟ عثمان غنی اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا, اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا, محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا, محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا.
کی زرا کا خریدار ہے کون؟ کون؟ یہ نام لیا کرو، ہر ایک کی زبان پہ آتا نہیں ہے، جسے سمجھ آئی ہے وہ سبحان اللہ۔ ملک عبدالعزیز سے صحیح کہہ رہا ہوں میں کہ ہر آدمی سے یہ نام لیا نہیں جاتا۔ عثمان غنی خریدار ہے مولا علی کی زرا کا۔ آپ اگر تھک جائیں تو جا سکتے ہیں، ہماری اپنی جگہ ہم شروع سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر۔ ذرا سبحان اللہ اونچی آواز۔ عثمان غنی مولا علی کی زرا کا کیا ہے؟ بولیے، پھر بولیے، میں شعر پیش کرنا چاہتا ہوں، شعروں کی طرح بولیے، کیا ہے؟ خریدار۔ گرمی پہ ہے بازار عثمان غنی کا، کیوں؟ اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا۔ علی یہ مجھے بیچ دو، یہ میں بیچ تو دوں گا پر 400 کی۔ فرمایا علی لینے والا راضی ہے، لینے والا جب راضی ہے تو تم بیچنے پر کیوں راضی نہیں ہو؟ کہا پھر تمہاری مرضی ہے۔ سودا ہو گیا، اور پھر اس کے بعد بغل گیر ہوئے، اور پھر میں یہاں اس پورا واقعہ آپ جانتے ہیں، میں ایک جملے صرف سنانے کے لیے یہ تمہید باندھی ہے، صرف اس یوسف صاحب قبلہ ایک جملہ دینے کے لیے آپ کو پورا یہ سبق اس لیے پیش کیا ہے، جملہ آخر میں نے پیش کرنا ہے اسے۔ عثمان غنی کا سودا ہو گیا، یا علی یہ تو ہو گیا سودا، اور کر دی زرا واپس۔ عثمان یہ کیا ہے؟ کہا وہ تھا سودا اور یہ ہے تحفہ۔ آپ مجھے اپنی زندگی میں ایسی مثال نہیں دے سکتے۔ سودا تھا، یہ تحفہ۔ بس اب میں جس بات کے لیے یہ بات پیش کر رہا ہوں وہ جملہ سنیے۔ زرا ہے، زرا کہتے ہیں اسے جو جنگ میں پہن کر جنگ لڑی جاتی ہے۔ تو میرے مولا علی کہتے ہیں کہ عثمان یہ تم نے مجھ سے خریدا ہے، تحفہ کسی اور کو بھی دے سکتے تھے۔ تو مولا عثمان غنی نے کہا کہ علی یہ زرا کس کی ہے؟ آپ نے فرمایا زرا تو میری ہے۔ سنیے جملہ اور پھر استقبال کیجیے گا، انصاف کیجیے گا۔ علی یہ زرا کس کی ہے؟ آپ فرماتے ہیں زرا تو میری ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ تو عثمان غنی نے کہا کہ علی یہ تحفہ میں علی کو اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ جو زرا ہے، سنیے جملہ، فرمایا یہ جو زرا ہے اسے پہننے کے لیے سینہ بھی علی کا ہونا چاہیے۔ سینہ بھی علی کا ہونا چاہیے۔ سینہ کس کا ہونا چاہیے؟ علی کا ہونا چاہیے۔ اس لیے یا علی کسی اور کو یہ تحفہ دے نہیں سکتا۔ کسی اور کو دے نہیں سکتا کہ کسی اور کے پاس علی یہ سینہ ہی نہیں ہے جس میں یہ زرا سجائی جائے گی۔ یہ پیار اور محبت کا عالم تھا۔ قربان ایک ایک ہستی کا آپ ذکر کریں گے آپ مست ہو جائیں، سبحان اللہ۔ اور فاروق اعظم، سبحان اللہ کہیے اونچی آواز۔ جس دن فاروق اعظم ایمان لائے تھے آسمانوں پہ ہلچل مچ گئی تھی، نعرہ تکبیر وہاں بلند ہوا تھا جس دن عمر ایمان لے کے آئے تھے۔ اور یہاں عمر اور علی کی محبت کی بات سنا دوں۔ مولا علی فرماتے ہیں خواب دیکھا حضور کے وصال کے بعد، امیر المومنین فاروق اعظم کا دور ہے، حضور وصال فرما چکے ہیں، ایک کھجوروں کا طبق آیا، کھجوروں کا طبق،
فاروق اعظم سب کو بانٹ رہے ہیں، یہ لو یہ لو یہ لو. کہتے میں نے خواب دیکھا حضور سب کو بانٹ رہے ہیں. خواب میں دے حضور کا وصال ہو چکا ہے، حضور کا وصال ہو چکا ہے، میں خواب دیکھ رہا ہوں حضور سب کو بانٹ رہے ہیں. آپ فرماتے جب میری باری آئی میں کیسے بتاؤں حضور نے پھر کیا کیا. جو آئے حضور کی بارگاہ میں حضور عنایت فرماتے، جو آئے ہاتھ آگے کرے حضور عنایت فرماتے ہیں. مولا علی کہتے ہیں خواب میں نے دیکھا جب میری باری آئی میں نے ہاتھ آگے بڑھایا، حضور نے فرمایا علی تجھے بھی ہاتھ میں دوں گا. حضور نے کھجور اٹھائی اور ایک میرے منہ میں رکھ دی. ایک میرے منہ میں رکھ دی. میرے آقا اور دل کر رہا ہے، فرمایا نہیں بس علی یہ کافی ہے. آپ فرماتے ہیں فجر کی نماز کے بعد دور کس کا ہے؟ اور یہ کیا تھا؟ یہ خواب تھا. اللہ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے، آپ نہایت توجہ سے سماعت کر رہے ہیں. یہ تھا خواب. فجر کی نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ فاروق اعظم کھجورے بانٹ رہے ہیں. فاروق اعظم کھجورے بانٹ رہے ہیں. لائن لگی ہوئی ہے. میں بھی آگے بڑھا، میں نے ہاتھ بڑھایا. فاروق اعظم نے کہا کہ علی تمہیں بھی ہاتھ میں دیں گے کیا؟ لاؤ منہ آگے کرو. فاروق اعظم نے کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ دی. لذت بھری کھجوریں مدینے کی، عمر فاروق کے ہاتھوں کی پاکیزہ کھجور منہ میں رکھنے کے بعد مزہ آپ خود تصور کر لیں. مدینے کی کھجور کا آج جو مزہ ہے تو سوچو اس وقت کیا مزہ ہوگا. پھر میرے مولا علی نے کہا کہ عمر اور دل کر رہا ہے. اور ایک کھجور اور کھلائیں، دل کر رہا ہے. فاروق اعظم نے کیا کہا؟ فاروق اعظم نے کہا علی میں تو دے دیتا، میں تو دے دیتا، پر حضور نے دی تھی جو میں تجھے عطا کر رہا ہوں. میں تو تجھے کھلاتا، پر حضور نے ایک کھلائی ہے تو میں کیسے دوسری کھلا سکتا. یہ محبتوں کے انداز تھے. اور میں کیا کیا بیان کروں. بس آخر میں آپ کو صرف اور صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرات گرامی قدر عمر فاروق کیا ہے. دروشی پڑھی اللہم صلی. فاروق اعظم کی عظمت اور شان سماعت کیجئے. میرے آقا مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ جو ہمیں پتا ہے تو بہت بلند و بالا. جو ہم نے بزرگوں سے سنا اور پڑھا وہ یہ ہے کہ 23 سال جبریل پورے پروٹوکول کے ساتھ آپ کی خدمت میں قرآن کریم لے کے آتا رہا. آپ کو اللہ نے یہ عزت اور شان اور شوکت اور کمال عطا فرمایا کہ آپ نے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے خالی چاند کو یوں اشارہ کیا. چاند کوئی دنیا کی، یہ زمین کی چیز نہیں تھی، آسمانوں کی چیز تھی جو 2 ٹکڑے ہو کے زمین پہ آ گیا. اللہ نے آپ کو یہ کمال عطا فرمایا کہ آپ کے علی کی نماز قضا ہو گئی تو سورج آپ کے کہنے پہ لوٹ کے آ گیا. آپ نے درخت کو حکم دیا تو درخت اپنے جڑوں سمیت چل کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. آپ نے زمین پر آپ نے پیشاب مبارک فرمایا تو زمین نے فوراً اپنے اندر جذب کر لیا. آپ کے سامنے ابو جہل کھڑا ہے،
اس کے ہاتھوں میں کنکر ہے اور آگ کے اشارے سے کنکروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. آپ کے لعاب دہن کو جب کنویں میں ڈالا گیا تو کنویں کا پانی بھی میٹھا ہو گیا. آپ کا لعاب دہن جابر کی ہنڈیا میں گیا, 4 بندوں کا کھانا 400 نے کھایا, لیکن ہنڈیا ویسی کی ویسی ہی رہی. سبحان اللہ کہتے جائیں تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ آپ کا ناز تھا, یہ آپ کا ناز تھا. اب ناز کو جو بندہ سمجھے اسے سمجھ آ سکتی ہے. یہ آپ کا ناز تھا. ناز کیا ہے؟ ناز آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ موسلا دھار بارش ہو رہی ہے باہر اور رات کا پچھلا پہر ہے, اور ایک چھوٹا 4 سال 3 سال کا بچہ اپنے باپ کے ساتھ لپٹ کے یہ کہتا ہے کہ بابا مجھے آئس کریم کھانی ہے. بیٹے باہر بارش ہو رہی ہے, مجھے نہیں پتا مجھے آئس کریم کھانی ہے. بیٹے دیکھو تو صحیح دکانیں بھی بند ہوں گی. بابا مجھے نہیں پتا مجھے آئس کریم کھانی ہے. بیٹا اس وقت حالت تو دیکھو کہاں جائیں گے, مجھے نہیں پتا بس میں نے آئس کریم کھانی ہے. تو باپ ایسے میں قمیض کپڑے پہن کے اور چپل پہن کے اور گھٹنوں گھٹنوں پانی چل کے اور یہاں سے لے کر کے 7 نمبر اور شہر تک اور جا کر وہاں سے آئس کریم ڈھونڈ کے لاتا ہے اور اپنے بیٹے کو پیش کرتا ہے. اسے ناز کہا کرتے ہیں. ناز اگر آپ سمجھ گئے ہوں گے تو اب آئیے میرے ساتھ آگے چلیے, اب غور کیجئے گا ناز اسے کہتے ہیں. اور بھی ناز کی کئی مثالیں ہو سکتی ہے, عرض یہ کر رہا ہوں. اور ناز یہ بھی ہے کہ میں بولے جا رہا ہوں اور آپ چپ اور نخرے میں سن رہے ہیں, یہ بھی ایک ناز کا انداز ہے. پر یہ کیا کروں کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. عرض یہ کر رہا ہوں کہ میرے آقا کونین, میرے آقا نعمت سید عالم کا یہ ناز ہے کہ کنکر بول پڑتے ہیں, درخت حکم پہ آ جاتے ہیں, چاند ٹوٹ جاتا ہے, سورج لوٹ آتا ہے, کھاری کنویں قیامت تک میٹھے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر, جابر کی ہنڈیے پہ آپ لعاب دہن ڈالے تو 400 بندہ کھا کے بھی اور پھر بھی سیر ہو کے بھی بچ جاتا ہے. ایک دودھ کا پیالہ ہو, ابو ہریرہ بھی پیے, 70 اصحاب صفا بھی پیے اور پھر ان کا منہ دودھ سے پھر جائے. اعلیٰ حضرت کیوں کون اٹھے, کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر, 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. یہ خاص ظہر ہے اور مسجد قبلتین ہے. اللہ سب کو لے کے جائے. مسجد قبلتین ہے, جانے جانا نماز پڑھا رہے ہیں, دل میں خیال آتا ہے کہ قبلہ بدل جائے, بس ابھی نماز کا سلام بھی نہیں پھرتا, آواز آتی ہے فول وجہ کا شطر المسجد الحرام, محبوب جدھر دل کرتا ہے اپنا چہرہ گھما دیجیے. اسی وقت نماز کے ختم ہونے سے پہلے ہی ہم قبلہ تبدیل کر دیں گے. یہ حضور کا ناز ہے. جس کو ناز سمجھ میں آ گئے, اب ذرا غور کیجیے, جس محبوب کا یہ ناز ہے, جس محبوب کا یہ ناز ہے, جس محبوب کا یہ مقام ہے کہ یہ رب کائنات کی بارگاہ میں صرف اور صرف دل میں خیال آتا ہے, انگلی کے اشارے سے سورج اور چاند لوٹ کے آ جاتے ہیں. جس محبوب کا ناز ہے, فاروق کیا سمجھا ہے, اب ذرا سنیے, جس محبوب کا ناز یہ ہے وہ محبوب رو کے خدا سے کہتا ہے کہ ساری چیزیں دیتی ہے پر عمر بھی تو مجھے عطا کر دے رہی ہے. آپ ناز کا معنی نہیں سمجھے, ورنہ آپ نے ایسے نہیں بولنا تھا. دس کے ذرا سینے کا زور لگا کے ناز والے آقا, ناز والے آقا نیاز سے کہہ رہے ہیں, نیاز سے کہہ رہے ہیں, اے اللہ یہ عمر مجھے دے دے, یہ عمر مجھے دے دے. اور پھر دعا قبول ہوئی, پھر دعا قبول ہوئی. تو اب سنیے, حضور فرماتے ہیں, دیکھیے عمر کیا ہے, یہاں یہ مت سمجھیے گا
کہ صحابی کی شان غلام کی شان بڑھ گئی ہے. یہاں یہ مت سمجھیے گا اس لفظ سے خدا کے لیے یہ معنی مفہوم مت اخذ کیجیے گا. اس سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ چھت کے اوپر فاروق اعظم بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی قمیض سی رہے ہیں. آپ کی زوجہ محترمہ تشریف لے فرمان لگی، آپ عرض کی کہ آپ اتنی گرمی میں سورج کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. پسینہ پوچھ کے او ہو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. سورج سامنے ہے. اب ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیں یا رخ تبدیل کر لیں، سورج سامنے ہے. پر عمر نے رخ نہیں تبدیل کیا، وہیں بیٹھے رہے اور سورج کو گھور کے کہا کیا کہا؟ یہ اگلے سال یکم محرم کو بتاؤں گا. ایک سال انتظار کریں جو آپ کی سستی ہے. مجھے اندازہ ہے سال میں جاگ جائیں گے یہ بات سننے کے لیے. گور کے کہا سورج کو کہ کچھ تو شرم کر، حضور کے غلاموں کو بھی اتنی گرمی دکھاتا ہے. تو اسی وقت سورج نے اپنی تپش کھینچ لی. دعا قبول ہوئی. اب یہ بات ذہن میں رہے، حضور کے غلام حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. میں اپنے باپ انا دعوت و ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. بارگاہ رسالت معاذ سے یہ آواز آئی کہ میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا ہوں. تھوڑا سا آگے چلے دربار رسول میں عمر سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا مصطفیٰ ابراہیم کی دعا ہے اور میں مصطفیٰ کی دعا ہوں. میں مصطفیٰ کی دعا ہوں. اللہ اکبر. دعا قبول ہوئی. عمر ایمان لائے، کلمہ پڑھا حضور کی بارگاہ میں، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا فرماتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہو گیا. محبت سے کہی ہے، ویڈیو بن رہی ہے یار، آج یہاں بیٹھے ہیں، کل پتہ نہیں کہاں ہوں گے، لیکن ویڈیو گواہی دے گی کہ سال نو کے آغاز میں یہ اپنے رب کے گھر میں بیٹھ کے کلمہ طیبہ کا ورد کر رہا تھا. لا الہ رب کا ذکر کیا کرو. پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ تمہیں رزق عطا فرماتا ہے. مل کے کہیے لا الہ
علی کے در سے عمل کا قانون ملتا ہے، علی کے در سے عمل کا قانون ملتا ہے، علی کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے۔ ہم اس علی کو مانتے ہیں لوگوں جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے، اور یہ لا الہ حسین پاک اب جو اسلام پیش کیا جا رہا ہے 10 دن اس کی لذت ہوگی، تو 10 محرم کو پھر اس طرف میں لوٹ کے آ جاؤ گے، پورے 10 دن اس کا مزہ لیجئے گا، محبت سے کہیے لا الہ الا اللہ۔ حسین پاک سے حسین کا نام آئے اور تم رہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ سن 2019 میں امام عالی مقام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور سن 2022 میں ثانیہ زہرا نائب زہرا سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں آپ کے قدموں میں مجھے شرف حاصل ہوا۔ پنجاب کے بہت بڑے خطیب، بہت بڑے عالم میرے لفظ ساتھ نہیں دے رہے تھے اور میرا حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا، میں نے ان سے کہا کہ کچھ کہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں انہیں یہ کہتا ہوں سنیں کہ اے نبی کی شہزادی، ہم سارے چوڑے چمار آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں، اور آپ تو خون رسول ہیں، اور آپ کے لیے ہماری بخشش تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بس آپ نانا سے سفارش کر دیں اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ کانوں میں رس گھول رہے ہوں جیسے جبریل زباں کھول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب، دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب ممبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے، ممبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے، ممبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ حضرات مکرم، اللہ میری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے، آپ بڑی محبت سے دور و نزدیک سے تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کے قدم قدم پر آپ کو بے شمار نیکیاں عطا فرمائے، اور میٹھے مدینے کی اللہ سب کو باادب بامقدر حاضری نصیب فرمائے۔ 10 محرم کا دن یاد رکھیں، حسینی فقیر بن کے یہاں تشریف لے کے آئیں، انشاءاللہ جھولیاں بھر کے لے کے جائیں گے ان کی خیرات سے، ان کی خیرات جس کو مل گئی، پھر پیٹرول یا یہ جو بھی مہنگا ہوتا رہے اس کے گھر کا لنگر چلتا رہتا ہے۔ اور ہاں، آخر میں ہمارے پاکستان کی بہت بڑی بارگاہ، بہت بڑی ہستی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، ہمارے آج شہر سے بھی احباب سلیم بھائی، نسیم بھائی، یہ بہت سارے دوست وہاں گئے،
اور دیوانگی کا عالم ہے. سلیم بھائی مجھے پھول والے کہنے لگے میں تو کورونا میں بھی نہ روک سکا, اس میں بھی میں گیا. تو وہ تو یہ بیان کر کے چلے گئے. مجھے ایک بات یاد آئی, حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرندی آپ کا ایک بال کاٹنے والا تھا. سنیں یہ ہم رکتے کیوں نہیں ہیں. ایک بال کاٹنے والا تھا, اس نے کہا, آپ نے فرمایا کہ میرے بال کاٹ دو. اس نے کہا آج نہیں کاٹوں گا. بھائی کیوں؟ کہتے ہیں میں آج پاک پتن شریف جاؤں گا. میں آج پاک پتن جاؤں گا. جنہوں نے بال کٹوانے ہیں آپ یہ نہیں سمجھو کسی مسجد کے امام ہیں. امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرندی جن کا فرمان یہ ہے کہ خدا نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ میری قبر کی مٹی اگر کسی گناہگار کی قبر پہ ڈال دی جائے اللہ میری قبر کی مٹی کی وجہ سے اس کی بھی بخشش فرما دے گا. یہ فرما رہے ہیں کہ میرے بال تو کاٹ کے جا. نہیں آج نہیں کاٹوں گا, آج مجھے پاک پتن جانا ہے. فرمایا کہ جو تجھے پاک پتن میں ملے گا میں تجھے یہیں دے دیتا ہوں. وہ مجھ سے یہی لے لے. اس نے کہا میں پھر بھی جاؤں گا. بولو جیسے سمجھ حضرت پیر میرے شاہ صاحب جیسا بندہ دستار مبارک باندھ کے گولڈ شریف کے اسٹیشن پہ بیٹھا ہوا ہے. کچھ مولوی حضرات تشریف لائے. انہوں نے کہا میرے شاہ تم کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا پاک پتن جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا مارکا سر کر دیا تم نے, اتنا بڑا کام کیا ہے ختم نبوت کا, میرے لیے تم تو کم از کم یہ باتیں مت کیا کرو. پاک پتن میں کیا لینے کے لیے جا رہے ہو اس مزار پہ؟ آپ نے فرمایا کہ میں یہ دیکھنے جا رہا ہوں کہ خدا فرید کیسے کروا رہا ہے. خدا فرید کیسے کروا رہا ہے. کہا مولوی صاحب شرم کریں, آپ پیر صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں؟ فرمایا خدا نے خود تو کہا ہے کہ فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. فرید ساری زندگی خدا کو یاد کرتا رہا, آج دیکھو تو صحیح خدا فرید کو کیسے یاد کر رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اللہ محمد چاہیے حاجی خواجہ قطب فرید, حق فرید یا فرید. توجہ جاتا ہوں. امام ربانی فرماتے ہیں میں تجھے یہیں دے دیتا ہوں یار, جو وہاں سے ملنا ہے. کہا جی آپ بھلے دیں یا نہ دیں میں وہاں جاؤں گا. تو آپ نے فرمایا اچھا یہ میرا ایک خط لے جاؤ, بابا صاحب کو دینا. اور جب سب سے فارغ ہو چکے مسجد کے ایک کونے میں ایک بوڑھا, آپ نے فرمایا یہ میرا خط لے کے جا. آپ نے نام نہیں لیا. ایک بوڑھا بزرگ آدمی ایک کونے میں بیٹھا ہوگا ایک مسجد میں, اسے جا کے دینا. اس نے جا کے خط دیا. انہوں نے بھی جوابی خط, اچھا لکھا ہوا کچھ نہیں تھا. یہ تحریریں ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں. خط دیا انہوں نے, جوابی خط بھی لکھ دیا اور وہ لے کے آ گیا. اور آپ نے پڑھا, مسکرائے. اس نے کہا جی آپ کے خط میں بھی کچھ نہیں لکھا ہوا تھا اور یہاں بھی کچھ نہیں لکھا ہوا ہے. وہ بھی مسکرا رہے تھے, آپ بھی مسکرا رہے ہیں. فرمایا کاغذوں کو دیکھ کے تو کوئی نہیں مسکراتا, ورنہ کاپی والا ساری زندگی ہنستا ہی رہے. کچھ تو لکھا ہوا ہے. کہا حضور بتائیں نا کیا لکھا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے لکھا تھا اور جس سے تو مل کر آیا ہے لوگ دربار سے مل کے آئے ہیں, تو دربار والے فرید سے مل کے آیا ہے. میں نے یہ لکھا تھا کہ اتنے لوگ جو سفر کی تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور آ کے آپ سے فیض لیتے ہیں, آپ کو تو خدا نے نوازا ہے, ان کو سفر کی تکلیفوں سے بچایا کریں اور ان کو وہیں اپنے گھروں میں دے دیں. آپ تو دے سکتے ہیں, آپ تو دے سکتے ہیں.
آپ تو بڑی محبت سے آپ سب تشریف لائے ہیں. میں پھر بار دیگر دعا کو اللہ حضرت بابر صاحب کا بھی آپ کو فیض عطا فرمائے, اور کوئی چھوٹا موٹا فیض نہیں ہے, بہت بڑا فیض ہے جسے مل جائے, جسے مل جائے. آج محبت سے ملک صاحب عابد صاحب بھی 11 نمبر سے, اور بہت سارے دوست میں شہر سے بھی دیکھ رہا ہوں. بے شمار دعائیں آپ سب کے لیے, اللہ برکتیں عطا فرمائے. بابا صاحب کو بھی فیض, آل محمد کا فیض, اصحاب محمد کا فیض نصیب ہو, آپ برکتیں نصیب ہوں آپ. جی میں نے خط میں یہ لکھا تھا کہ ان لوگوں کو اتنی تھکاتے ہیں آپ, تو یہ گھر میں ہی ان کو دے دیا کریں, یہ وہاں نہ آیا کریں. پھر انہوں نے کیا جواب دیا عبدالرشید صاحب, انہوں نے کیا جواب دیا؟ بڑا مزے کا جواب ہے. بڑا لطف اندوز جواب ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پھر کبھی بتاؤں تاکہ آپ ایسے ہی کرتے رہیں. پتہ نہیں جناب قادری صاحب یہی سوچتے رہیں کہ یار پتہ نہیں کیا ہو. ایک بار سبحان اللہ ایسی صدا بنا. نہیں یہ تو نہیں, یہ نہیں. سبحان اللہ, یہ وہ معیار نہیں ہے. جب ہم کسی بزم میں جا کے لوگوں کو یہ جتاتے ہیں کہ کبھی آپ ہمارے پاس آئیں اور لوگوں کا جذبہ دیکھیں اور پھر اپنے بھی ٹھنڈے جذبے دیکھیں, تو کم از کم ہمیں شرمندہ تو نہ کریں. لوگ آئے بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. حضرت امام ربانی سے وہ پوچھتا ہے حضور پھر بابا صاحب نے کیا جواب دیا؟ آپ نے جو لکھا کہ اتنے لوگوں کو سفر کی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں, ان کو فیض آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے دے دیا کریں. اتنے دور بیچارے آتے ہیں, پیسے ہی خرچ کرتے ہیں, ٹائم بھی خرچ کرتے ہیں, تو آپ ان کو فیض گھر میں ہی دے دیا کریں. تو حضور بتائیں نا کہ پھر بابا صاحب نے کیا لکھا ہے. کہتے ہیں بابا صاحب نے یہ لکھا ہے کہ اے شیخ احمد, تم ایک کو نہ روک سکے, ہم سب کو کیسے روک سکتے. تم اس ایک کو نہ روک سکے, بال کاٹنے والے کو. تم نے کہا تھا نا وہ سب کچھ یہی مل جائے گا, تم مت جاؤ, پر یہ آنے سے پھر بھی باز نہ آیا. تو تم ایک کو نہ روک سکے, ہم کتنوں کو روکیں گے. بس یہ فیض ہے, قیامت تک بڑھ رہا ہے, مخلوق جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں عطا فرمائے. بس آپ جلدی سے سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے.